بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی منکر دنیا میں موجود نہیں، اس کے باوجود بار بار قرآن و سنت میں موت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم موت کو یاد کریں تو یہ دنیا کی محبت یہ کم ہو اور ہمارے دل کے جو زنگ ہے، جو میل کچیل ہے وہ دور ہو اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو اور ہم دین کے غلبے کے لیے اپنی جان اپنا مال صرف کر کے اور اپنی زندگی کی کوششیں اور محنتیں دین کے غلبے کے لیے صرف کر کے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں۔ دوسری بات جو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی کہ تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو بروز قیامت ہی تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کا صلہ بھی اللہ کی بارگاہ سے پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا کام کیا ہے تو وہ اس کی سزا بھی آخرت میں دیکھ لے گا۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ کچھ دنیا میں اسے دے دیتا ہے اور پورا کا پورا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں اور پھر دیگر بے شمار نعمتیں، ان نعمتوں کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو کہاں صرف کیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی بروز قیامت میدان محشر میں اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر تو نے کن کاموں میں فنا کر دی۔ وان شبابہ فیما بلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن کاموں میں تو نے بوسیدہ اور پرانی کر دی۔ اور ان مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے کمایا تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، بددیانتی کے ساتھ یا دیانتداری کے ساتھ۔ اور وفیما انفقہ، اور یہ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا تھا، مال کہاں کہاں خرچ کیا تھا۔ آج لوگ خرچ کر رہے ہیں کتنے گناہوں کے کاموں میں، فضول رسم و رواج میں، ناجائز رسم و رواج میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع دیکھ لیں، دیگر تقریبات کے مواقع دیکھ لیں تو لوگ خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں، لیکن جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میری جان بھی تیری دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگی، میرا مال بھی دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا، آج اس دین کو آپ کی جان کی بھی ضرورت ہے، آپ کے مال کی بھی ضرورت ہے۔ آپ مدارس کی حالت جا کر دیکھ لیں، آج حکومت نے کوئی دین کو پھیلانے کے لیے یا دین کو باقاعدہ سکھانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ جو مدارس اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں، یہاں سے حفاظ قراء، علماء اور شیخ الحدیث پیدا ہو رہے ہیں، اور جن کے اس محنتوں کی برکت سے آج دین کی بقا ہے۔ آپ ان مدارس کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہو، آج تک آپ نے کتنا مال اسراء میں خرچ کیا، آپ خود غور کریں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کی راہ میں
اللہ کے دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اگر تم مال خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ رب العالمین تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا حلم والا ہے۔ تو آج ہماری مساجد اور خصوصاً ہمارے مدارس کی آپ حالت دیکھ لیں کہ وہاں پر تعمیرات اور وہاں پر بجلی کی جو سہولیات اور جو اساتذہ کی تنخواہیں اور رہنے والے بچوں کے لیے جو کھانے کا انتظام اور دیگر ضروریات وہ کس قدر مشکل کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، اور ان وسائل کی کمی کی وجہ سے معیاری مدارس بنانا اور معیاری تعلیم دینا اور دین کے غلبے کے لیے ذہین و فتین افراد کو پیدا کرنا یہ کام مشکل ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی ذہین بچے ہیں وہ کالج میں جاتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہ کوئی بڑی ملازمت بڑی تنخواہ کے لیے وہ کالج یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں، وہ مدارس کا رخ نہیں کرتے۔ عمومی طور پر مدارس میں آنے والے غریب طلباء ہوتے ہیں اور امراء کے بچے بہت کم مدارس میں آتے ہیں، اور اس کی یہ بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ مدارس میں وسائل کی کمی ہے۔ مسلمان شادی بیاہ میں اپنے غلط رسوم و رواج میں اور ناجائز کاموں میں تو ہزاروں روپیہ لاکھ روپیہ بے درے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اور شیطان خوف دلا دیتا ہے کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے میری درخواست ہے کہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جنت کے بدلے میں ہماری جان بھی اور ہمارا مال بھی تیرے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا۔ نبی سے بڑی محبت کے دعوے ہیں، لیکن نبی جس مقصد کے لیے آئے اور جس مقصد کے لیے نبی کی پوری زندگی گزری اور جس مقصد کے لیے صحابہ نے قربانیاں دیں اور اپنا تن من دھن قربان کیا، آپ اس مقصد کے لیے نہ اپنی جان صرف کرنے کے لیے تیار، نہ مال صرف کرنے کے لیے تیار، صرف خالی محبت کے نعرے۔ تو آپ خود غور کر لیں کہ کیا آپ کی یہ واقعی آپ کی محبت یہ سچی ہے؟ کیا آپ اس محبت میں مخلص ہیں اور کامل ہیں کہ یہ سارے حالات دین کے ساتھ جو پیش آ رہے ہیں اور جو یورپ کا کلچر میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے اور ہمارے نوجوان اور بچیاں وہ مغربی کلچر کو پسند کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی اقدار وہ کم ہو رہی ہیں اور لوگوں کو وہ یورپی کلچر اچھا لگتا ہے؟ اس میں یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے محنت نہیں کی، اپنی جان اپنے مال کو صرف نہیں کیا۔ اگر ہم دین کے لیے کوشاں رہتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو ہر طرف سے کفر اسلام پر وہ حملہ آور ہے، لیکن ہم اپنی جان اپنا مال اپنا وقت وہ دین کو دینے کے لیے تیار نہیں، خالی محبت کے نعرے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ وقت گزر جائے گا، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے جو اعمال ہیں ان کا پورا پورا اجر تمہیں قیامت والے دن دیا جائے گا۔ تو جو تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا یہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں دیا جائے گا، ہر نیکی کو 10 گنا، اور 10 گنا سے پھر 700 گنا تک، پھر اس سے آگے جہاں تک اللہ کی مرضی ہو وہ تمہارے لیے تمہارے ان نیک عمل کا ثواب بڑھا دے گا اور بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا۔ تو فرمایا تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو بروز قیامت ہی تمہیں دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفسانی خواہشات پر غلبہ پا لیتا ہے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ، اور بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص کہ جو نفسانی خواہشات کا غلام بنا رہتا ہے اور اللہ پر بڑی بڑی رحمت کی امیدیں باندھتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ من دان نفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو آخرت میں ہونے والے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے، جو دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو سکوں گا، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہے تو دنیا کے اندر اپنی کمی کوتاہی دور کر لیتا ہے۔ جو اخروی حساب سے پہلے اپنا دنیا میں حساب کر لیتا ہے، الکیس وہ عقل مند ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام ترمذی نے اس کے بعد نقل کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اخروی حساب و کتاب سے پہلے اس دنیا میں اپنا حساب کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کر لو۔
جو شخص دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد حضرت میمون بن مہران کا قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا جب تک اپنا محاسبہ نہ کرے اس طور پر جس طرح اپنے شریک سے حساب کرتا ہے کہ یہ تمہارا کھانا کہاں سے آیا، یہ تمہارا لباس کہاں سے آیا، اپنا یوں محاسبہ کرے جس طرح اپنے شریک سے محاسبہ کرتا ہے، تو پھر آدمی متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ہر شخص، ہاں مرد ہے ہاں عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر شخص یہ غور کرے، سوچے، یہ فکر کرے کہ اس نے آخرت میں آگے کتنے اچھے اعمال بھیجے ہیں جن سے وہ کامیاب ہو سکے گا، کیا ایسے اعمال بھیجے ہیں۔ ہر شخص غور کرے، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنا حساب لے کہ اس نے کتنے کا اعمال آگے بھیجے ہیں۔ تو قرآن و سنت ہمیں بھرپور ترغیب دیتا ہے کہ ہم دنیا کی جس طرح حساب و کتاب کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے اعمال کا بھی محاسبہ کریں اور ان کا بھی حساب کریں، اور اس جو کمی بیشی ہے اس کو درست کر لیں مرنے سے پہلے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہاں تیسری بات جو ارشاد فرمائی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ تو قرآن نے ہمیں کامیابی کا معیار بتایا کہ کامیاب کون ہے، مال و دولت والا اور صاحب جائیداد اور دنیا کی نعمتوں والا، اس کو کامیاب قرار نہیں دیا گیا۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو وہ کیا کرے، اللہ اور یوم آخرت پر سچا اور پختہ ایمان رکھے ثابت قدمی کے ساتھ، اور اس کو موت آئے تو ایمان پر ہی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ویسا سلوک کرے جو اپنے ساتھ سلوک کیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ایک عمل بتا دیا کہ جو اگر ہم وہ اس عمل کو کر لیں تو جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ ایک تو ایمان اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی محبت اور یہ دنیا کے مال و جائیداد یہ آپ کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکیں۔ یہاں تو لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کی خاطر، تھوڑی سی جائیداد کی خاطر اپنا مال، اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ صرف دنیاوی مال کی خاطر قادیانی بن گئے، کتنے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کا جو مال ہے یہ بظاہر وہ بڑا دلکش اور خوشنما ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک سانپ ہے جو ڈسنے والا ہے۔ اور حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری کی کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جمع کرتا ہے مال لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، روز قیامت وہ مال ایک انتہائی زہریلے سانپ کی شکل میں ایک ہار کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کے کہے گا اور ڈسے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ، فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، زیورات کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے جو مساکین کا، یتیموں کا، فقراء کا جو حق رکھا ہے اس میں سے وہ حق نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو فرمایا ان کو دردناک عذاب کی آپ خبر پہنچا دیں۔ فرمایا جس دن وہ سونا چاندی کے زیورات جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے تپا کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، اب اس کے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔
تو یہ جو دنیاوی مال ہے یہ اس کی محبت انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی محبت اس کے مال کو، اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ وہ اس قدر اس کا ایمان پختہ اور مضبوط ہو کہ ایمان ہی پر اسے موت آئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سے ہر ایک سے ایسا سلوک کرے، ایسا رویہ اختیار کرے، ایسا برتاؤ کرے جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسا چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کریں، میرے ساتھ ایسا سلوک کریں، تو پھر لوگوں کے ساتھ بھی ویسا کریں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچا لیا جاؤں، جنت میں داخل کر دیا جاؤں، تو نبی کریم علیہ السلام نے، یہ نسائی کی صحیح حدیث پاک ہے، اس میں آپ نے طریقہ ارشاد فرما دیا، اس کو آپ اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ لے کے آپ آخرت میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ اور اگلی جو بات ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن میں یہ مضمون بارہا مرتبہ ذکر فرمایا گیا ہے، وَفَارِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ دنیاوی زندگی پر ہی خوش ہو گئے، وہ دنیاوی زندگی پر ہی اترانے لگے اور فخر کرنے لگے، جبکہ جو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ مال و متاع، یہ ساری جائیدادیں، فرمایا اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، بظاہر تو تمہیں بہت کچھ نظر آ رہا ہے، تمہارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے اموال ہیں اور بڑا بینک بیلنس ہے اور گاڑیاں ہیں، فرمایا تمہیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور یہ دنیا کی زیب و زینت، آرائش و زیبائش ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے، نعمتیں اللہ کے پاس ہیں جنت کے اندر، وہ تو بہت بہتر ہیں، ان دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں عقل نہیں کہ جو دنیا کا فانی مال ہے اور دنیا کی جو ناقص چیزیں ہیں ان پر مر مٹتے ہو، لیکن جو اخروی اعلیٰ اور دائمی نعمتیں ہیں ان کے لیے تم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بھی کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا اور ہمیں آگاہ کیا بار بار کہ دنیاوی زندگی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ فرمائے یہ کافروں کی عیش و عشرت ہے، اور یہ کافروں کا شہروں میں عیش و عشرت کے ساتھ چلنا پھرنا، اور ان کی یہ ظاہری جو خوبصورتی اور عیش و زبائش کی چیزیں ہیں اور ان کا جو مال و دولت ہے اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان کو دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھانا، کہیں دھوکے میں نہ آنا۔ فرمایا یہ تو دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا نفع ان کو دیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر میں فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے جو اطاعت گزاروں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، متقین کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، کفار اور مجرموں کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا، تو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ کہیں یہ دنیاوی زندگی اور اس کی ظاہری یہ خوبصورتی اور دلکشی اور خوش نمائی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھو اور اسی میں زندگی بنا کر دو، تو فرمایا یہ دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ بڑا فریبی اور بڑا فریب کار، یہ دھوکے باز شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں اور غفلت میں مبتلا نہ کر دے، اس سے بھی خیال رکھنا۔ اور فرمایا بے شک شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اور عام دشمن نہیں، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔
اور کھلا دشمن ہے، اس کی کوئی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پہلے پیغمبروں نے بھی اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے بھی، پھر اللہ کی کتاب نے بھی کھول کھول کے بیان کر دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ تو افسوس کی بات ہے، فرمایا یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا بڑا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، ایسے دوستیاں نہ گانٹھو، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ شیطان تو اپنے دوستوں کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے، اپنی پیروی کی اور اپنی اتباع کی دعوت اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے لگ کر اس کی پیروی کر کے جہنمی ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اس حوالے سے قرآن میں آگاہ کیا ہے کہ کہیں اس دنیاوی زندگی سے دھوکے میں مت آنا۔ فرعون، نمرود، حامان، قارون اور یہ بڑے بڑے جو جابر اور خدائی دعوے دار لوگ گزرے ہیں، انہوں نے دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھایا، اور پھر ان کے بعد بڑے بڑے کفار گزرے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نواب گزرے ہیں، بڑے بڑے چودھری گزرے ہیں جو دنیاوی مال و دولت میں گمنڈ میں آ کر آخرت سے غافل ہو گئے اور اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا، اللہ کے حکام کا انکار کر دیا، یا عملی طور پہ اللہ کے حکام کو پس پشت ڈال دیا۔ تو ان لوگوں نے دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھایا۔ تو آج کتنے لوگ ہیں کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف ہوں، اچانک موت آ جاتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے ابھی تو میری بڑی زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں گا، پھر میری شادی ہوگی، میرے بال بچے ہوں گے، پھر بوڑھا آؤں گا، پھر اس کے بعد کوئی خاص بیماری میں مبتلا ہو کے مجھے موت آئے گی۔ لیکن موت اس سے پہلے آنے والی ہے، موت بڑھاپے سے پہلے آ سکتی ہے، موت جوانی سے پہلے آ سکتی ہے، شادی سے پہلے آ سکتی ہے۔ تو یہ تو انسان دھوکہ ہی کھاتا ہے نا کہ انسان کا ابھی بڑی فرصت ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور مالداری کو فقر اور تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہ زندگی غنیمت ہے، اس کے اندر کچھ عمل کر لیں اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور تم تیاری کیے بغیر دنیا سے چل بسو۔ یہی دنیا کا دھوکہ ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں میں وہ لگا رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اور اچانک موت آ جاتی ہے، بغیر تیاری کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہمیں بہت جامع انداز میں، نہایت مؤثر انداز میں وعد فرمایا ہے، نصیحت فرمائی ہے، اور آپ ان اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر اور اللہ رب العالمین کے اس وعد پر آپ بھرپور انداز میں عمل کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سکھ پائیں گے، آخرت میں بھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہ ہو، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔